مجھے یہ بتائیے حیدر آباد صاحب، یہ رویہ تو غلط ہے نا، آپ بھی حکومت کا حصہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے اندر پارلیمنٹ کو اعتبار. آج تو بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر جو کہ اب ٹی وی پہ 2 دن سے چل ہی نہیں رہا کچھ بھی، اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر تک نہیں آتے ہیں. تو جب وزیر بھی نہیں بیٹھتے، پارلیمنٹ جواب دہ بھی نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی تو بالکل درست بات کر رہی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کو فعال ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے. اور ہم نے تو گیلانی صاحب جیسا وزیر اعظم دیکھا جو کہ روز پارلیمنٹ آتے تھے، اور ویسا وزیر اعظم شاید ابھی تک اس کے بعد بدل چکے ہیں، نہیں آ پایا. جہاں تک رہ گئی غازہ کی بات، تو اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں پر اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کو ایک بہت ہی مخصوص اور جداگانہ سیاسی حیثیت مل رہی ہے دنیا میں. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شاید فلسطین کے سبجیکٹ کے اوپر ہماری عوامی امنگیں ایک طرف، مگر ہمیں ایک رول مل رہا ہے. پرسوں میں اپنا کینیڈا کے وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا اس میں، جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا، that if you are not at the table, if you are not at the table, that means you are on the menu. درست بات ہے بالکل. تو اگر آپ کو آج ٹیبل پر جگہ مل رہی ہے کہ فلسطین کے معاملات سنبھالنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں، تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں. ورنہ فلسطین کے معاملات میں پاکستان کا براہ راست رول کوئی کردار نہیں رہا ہے. تو اگر آج دنیا نے آپ کی سیاسی اور فوجی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اور ہندوستان کی عبرتناک شکست کے بعد جو سی ڈی ایف کی سربراہی میں ہم نے دی ہے پاکستانیوں نے، اگر آج آپ کو اتنا بڑا بریک تھرو ملا ہے، تو شاید یہ خوش آئند بات ہے. اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، یہ فلسطین کو شیپ اپ کرنے میں بہت اہم ثابت ہوگی. یہ ڈیفرنٹ اینگل ہے. قاہرہ صاحب آپ کا سٹانس بھی لے لوں. جی قاہرہ صاحب، رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا ہے. سر بہت شکریہ. دیکھیں، جہاں تک اس ایشو کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کا، اعتراض تو ہر حال میں ہونا ہے. وہ بہت ہی اچھا کام ہو پھر بھی اعتراض ہوگا، اچھا نہ ہوگا پھر بھی اعتراض ہوگا. سو اپوزیشن کے اعتراض کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں. میں حیدر عباس کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں کسی ڈکٹیشن والی پوزیشن پہ ہیں؟ آج دنیا میں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ لوگ ہماری رائے کو مانیں گے، پہلے ہم انہیں ڈکٹیٹ کر پائیں گے؟ یہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایک رول اسائن ہوا ہے 2 ملکوں کا، اور ہم 2 یا 3 یا 4 ملک مل کے، جو کہ فلسطینیوں کے دشمن ہیں، یعنی ہم اگر وہاں پہ کوئی رول پلے کریں تو یہ تو کنسلٹیٹو باڈی ہے، یہ تو ایک مشاورتی فورم ہے. اس فورم کے اندر آپ جائیں گے، اور آپ نے اگر فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا ہے تو اس فورم پہ بیٹھے ہوں گے تو مقدمہ لڑ پائیں گے نا. اور پھر کیا ہم ہی چیمپئن ہیں اسلام کے بھی اور مسلمانوں کے مفاد کے بھی؟ کیا سعودی عرب نہیں ہے، ترکی نہیں ہے، انڈونیشیا نہیں، باقی مسلمان ممالک نہیں ہیں؟ اور کیا باقی گلوب نہیں ہے؟ تیسری گزارش یہ ہے کہ کیا امریکہ کی جو فورم ہے وہاں پہ سینٹ میں یا امریکہ کے ہمارے نمائندگان میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا ترکی کی پارلیمان میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا انڈونیشیا میں اس پہ بحث ہوئی؟ کیا کسی اور ملک کے جہاں پارلیمانی نظام یا جہاں پہ الیکٹورل پروسیس ہے، کیا وہاں پہ مباحثے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اس فورم کا حصہ بننا ہے کہ نہیں؟ یا ان کی حکومتوں نے فیصلے کیے ہیں کہ ہاں ہم نے اس فورم کا حصہ بننا ہے تاکہ ہم ایک مشاورتی عمل میں جا سکیں، اپنی رائے دے سکیں؟ اور وہ رائے اس آج کی تقریر کے اندر بھی، آج بھی فلسطین کے وزیر اعظم نے اس پہ بھی اپنی رائے دی، اور انہوں نے سب پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے مسئلے کے حل کرنے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. تو بالکل پارلیمان کے ساتھ مشاورت تو ہوگی، لیکن پہلے کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو تب نا. اچھا، اب چونکہ قاہرہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، بخیر گورنمنٹ کے جو الائز ہیں سب ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں ذرا، میرا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں ایک گزارش کر لوں. ہمیں ایک بات ضرور غور کرنی چاہیے آسما،
پاکستان دنیا میں بہت طاقتور ملک نہیں ہے، یہ بات میرے بھائیوں کو شاید پسند نہ آئے، مجھے بھی برا بھلا کہا جائے گا، لیکن ہمیں اپنے مسائل کو، اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا. کوئی ہماری ڈکٹیشن دے کے چلنے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کیا رہی بات، تو پھر ہم کہاں چلیں گے؟ رہی بات حماس کو ڈس آرم کرنے کی، یہ امریکہ کی پالیسی ہے. کیا دیگر ممالک نے اس کو سیکنڈ کر دیا؟ اور حماس کو ڈس آرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے اسلحہ لے لیا جائے، ایک یہ ہے. دوسرا، یہ بھی دنیا میں ایک تجویز ہے کہ حماس کو باقاعدہ فلسطینی اتھارٹی کی فورس کے طور پہ ان کی ایک فورس بن جائے، وہ ایک پولیس فورس یا ایک فوج کی طرح کا ادارہ وہ بنا دیا جائے اور وہ اس میں بدغم ہو جائے. یہ بھی اس طرح کے ملٹیپل وہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈکٹیشن دے سکیں، یہ تو اب یہ امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹرمپ صاحب نے اپنی ذاتی خواہشات کی ایک پیرلل آرگنائزیشن تو کھڑی کی ہے. امریکہ اپنا فیصلہ کر کے اکیلے اس پہ عمل درآمد کر سکتا ہے. کیا ان سارے ممالک نے امریکہ کو یہ اختیار دے دیا ہے؟ اچھا قائد صاحب، میں بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سر یہ اہم بات ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. ابھی یہ ہوا کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کو اگر مباحثے میں لے کے آئیں گے تو یہ ایک نقصان دہ اور نیگیٹو عمل ہے. ٹھیک ہے، مگر بہرحال اگر آپ بھی اپوزیشن میں ہوتے تو یہ سوال تو ضرور اٹھاتے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. مجھے بریک دنیا میں سر میں بریک کے بعد حساس معاملات ہیں، کیا اوپن فورم پہ ڈسکس ہوتے ہیں، یا آپ دنیا کا کوئی الگ ملک ہے، الگ پارلیمان ہے، یہاں ہر چیز وہاں ڈسکس کر کے جانا ہے؟ دنیا میں بہرحال پارلیمانی جمہوریت کے اندر آپ رضا ربانی صاحب نے کہا ہے آپ کی اپنی جماعت کے، آپ ان سے اختلاف میں رضا ربانی صاحب کو میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں دنیا کے ہر جگہ پہ فورم موجود ہے نا. امریکہ ہے، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، باقی ممالک ہیں، کیا وہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ یہ جو پارلیمنٹ یہ ربڑ سٹیمپ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے کہ کل آپ نے ٹرمپ کی جو اسپیچ ہے یہ یہاں پہ قوم کو دھوکے میں نہ رکھے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس بھی ختم ہوگا اور کیا ہے دوسرا وہ دونوں حزب اللہ کہتے دونوں ختم ہوں گے، اور اس میں پاکستان ہماری مدد کرے گا. میرے خیال سے شاید یا تو انہوں نے سنا نہیں ہوگا، یا تو جو ٹرمپ کہتا ہے نا نہیں، پاکستان کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے جی میں نے خود سنا ہے. نہیں سر، انہوں نے کہا، میں سنوا بھی دیتی ہوں دوبارہ آپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے سے کچھ باہر کے ملک بھی ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا نام نہیں لیا، وہ انڈونیشیا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کو بھی ختم کریں گے اور حزب اللہ کو بھی ختم کریں گے. نہیں یہ کہا ہے، یہ تو کہا ہے، یہ تو ہم نے سنوایا بھی. بالکل اب مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ان کی چوائس ہوگی کہ ہم ٹھیکیدار لوگ ہیں، ہم ٹھیکے کریں گے، باقی جو ہے نا آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں ان کے ساتھ. یہ کون سا مطلب کیا طریقہ ہے؟ مجھے تو سمجھ اس سے نہیں آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر کچھ بھی ہو کم از کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا. آپ اس کو اپنی پارلیمنٹ کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. آپ نے جو فیصلے کیے ہیں اس سے کیا مطلب پورے پاکستان کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیے. ہم تو اب دیکھ کشمیر ہو گیا، فلسطین ہو گیا، اس سے جذباتی وابستگی، اس میں کوئی پارٹی پالیٹکس نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی یہ یہودی لابی ہے، اور یہ آج مجھے بتائیں کہ کیا وہ جو بات ہے یہودی لابی والی، سب سے بڑے یہودی لابی تو یہ نکلے کیونکہ یہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اس کے ساتھ نیتن یاہو جس بورڈ میں شامل ہوگا وہ پیس بورڈ ہوگا، وہ پیس لائے گا ملک دنیا کے اندر. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے بہت. اچھا، یا تو یہ اس کا آپ جواب دیں گے یا میں کوئکلی چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں نا، یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تک کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، اور جو توق ان کے گلے میں لٹک رہا ہے یہودی لابی کا، انہوں نے وہ اتار کے فوراً ہمارے گلے میں ڈال دیا. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ پہلے دیکھ تو لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں لڑائی چلتی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ جنگ بندی جو ہے یہ نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن نہ ہو. پاکستان تو اس کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے ریپیٹ کیا کہ ہمارا
ریاستی سٹیٹمنٹ اور ریاستی پیغام یہی ہے کہ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدات کے ساتھ کھڑے ہیں، فارن آفس نے کل یہ پر امن کے لیے کھڑے ہیں، فارن آفس نے کہہ دیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لابی، یہ کسی طریقے سے جو ان کے ماتھے پر وہ ٹیگ لگا ہوا ہے وہ یہودی لابی کا، وہ یہ اتار کے یہ کسی اور کے گلے میں ڈالنا میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں، میں شامل کر لوں دو اور بھی گیسٹ. جی جی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس پیس بورڈ کا باقاعدہ ایک قاعدہ قانون بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو لوگ آدھے کہیں گے جی ہم نے یہ کرنا ہے، آدھے کہیں گے ہم نے یہ کرنا ہے. ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے حماس کو بھی ختم کرنا ہے، حزب اللہ کو. آپ کس کے سہارے چھوڑنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کو؟ چلے اب اس کا تو میرا خیال ہے یہ تو وقتی ثابت کرے گا کہ کیا بتا دوں کہ محمد مصطفیٰ جو فلسطین کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی حکومت کو، پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ جس طریقے سے آپ ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ کا جو کلیدی کردار ہے اس میں، فلسطینی عوام آپ کا شکریہ ادا کیا. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں تو کوئی چیز بھی نہیں آتی ہے. فلسطینی جو ہے وہ مان رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی ہے. ان کو یہ تو یا کنابود یا کنستین تک ہی جائیں گے، ولد والین نہیں پڑیں گے. اچھا یہ